نزدیکے میں مت گھسیٹو. ہمیں امریکی ریجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ. ہمیں امن سے جینے دو, ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو. لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا, میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کوما میں ہے, پیرالائز ہے, لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ میری کمٹمنٹ تھی. ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی, دوسرے اسپتال میں میرا بھائی, اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی, وہ اسپتال میں تھا. گھر گر چکا تھا, مسجد شہید ہو چکی تھی. اس وقت یہ کمٹمنٹ میں نے کیا ہے. میں تو دل سے بات کر رہا ہوں, سوال اٹھا رہا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں میرے پاکستانیوں کے مجھے اس سے 1000 گنا زیادہ انفارمیشن ہے. آپ ساتھ دو گے, آپ کڑے رہو گے تو ہمارا خیبر پختونخوا بچے گا. خیبر پختونخوا بچے گا تو پورے پاکستان کا امن بچے گا. سر 2 چیزیں ہوتی ہے. ایک آپ کو روکنا, اس کی میں نے تنبیہ بھی کی, سوال بھی اٹھائے, خدشات بھی بتائے. اور دوسرا ہے کہ جب آگ لگے تو اس کو بجانا مشکل ہوتا ہے, بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر TRP بھی ملتا ہے, اتنے مرے, اتنے گھر گرے, وہ بھی ملتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو نکالنے کا بہت موقع ملتا ہے. لیکن دونوں چیزوں میں نقصان تو ہمارے لوگوں کا ہے یار, ہماری زندگیوں کا ہے. میں نے جو سوال پہلے اٹھائے تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں, اور جو سوال میں بارہا پوچھ چکا تھا. پھر میں آپ کو موجودہ سچویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جائے اگر آپ نے ساتھ دیا. میرے پاکستانیوں میں میرا سوال تھے کہ ریجیم چینج آپریشن ہوا, اور یہ ہوا کیوں تھا کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے, جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ. ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں, لہٰذا ایک ریجیم چینج آپریشن, حکومت بدلی, امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے, پھر ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا. اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے اس سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو, جو کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ اجاراداری قائم کرنے کے لیے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا خصوصاً اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں, کن نکات پہ ہوئے ہیں, وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے. چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انضمام بڑا مشکل کام تھا, اور فاٹا کی انضمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی. ہمیں کہا گیا, پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا, بریفنگ میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہیں. تو اب کیا آپ سے فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے, اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا؟ تو فاٹا انضمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندے بھی ملے, صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ملی. چوتھا سوال میرا یہ تھا. پانچواں سوال میرا یہ تھا, بارڈر کے اوپر تو فنسنگ ہو چکی ہے, باڑ لگ چکے ہیں ہماری سرحد کے اوپر. اگر باڑ لگ چکی ہیں تو میں سرگرمیاں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ 2 مہینے سے میں چیخ رہا تھا. اور اگر سرگرمیاں ہے تو کیا کسی کی مرضی منشا شامل ہے؟ اگر مرضی منشا شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر 4 سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور فینسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیاں اس طرف بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے. اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوچھتا تھا کہ فینسنگ ذمہ داری کس کی ہے یار؟ انٹیریئر منسٹری کی ہے. تو انٹیریئر منسٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو, اس کے ساتھ یہ کر دو, اس میں مصروف ہے. ڈیفنس منسٹری کی ہے,
وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارغ نہیں ہوتا، یا کسی اور کی ہے؟ تو ان سوالوں کے ہمیں جواب دیے جائیں۔ پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں۔ امپورٹڈ حکومت سے میں پوچھتا رہا، ریجیم چین آپریشن کے دوسرے مرحلے کا میں بتاتا رہا، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائول۔ یہ پلاننگ کا حصہ میں 1.5 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو، کسی کی ریوائول کرو، آگ لگا دو، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے مفادات بھی، کسی سیاسی جماعت کے مفادات بھی۔ اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمٹمنٹ لی ہے یا مطالبہ کیا ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف تھی ہمیشہ سے۔ تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یار؟ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا، کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے ہیں، کانسپیریسی تھیوریز ہے، پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کے دل میں یہ خیال آتے ہیں اور سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا میرے پاکستانیوں، اور میں نے یہ بھی وارن کیا تھا اور میں وارن کرتا گیا، اپنے قوم کو بتاتا رہا۔ آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہماری جو امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی غلام، اعلی کار اور سہولت کار، سب خاموش رہے، کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی۔ یہ کون سی پالیسیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں 13 جماعتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ ریجیم چین آپریشن میں اور اس کے دوسرے مرحلے میں؟ یار آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک میں سیاست کرنی ہے۔ جب آپ کا امپورٹڈ وزیر اعظم وہ بیٹا ہو جو کہ نعرہ لگائے، تقریر میں کہے کہ میں القاعدہ کو کہتا ہوں، طالبان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اس پار جو کرنا ہے وہ کر لیں، اٹک کے اس پار جو کرنا ہے کر لیں۔ یار یہ انسان ہے یار۔ دوسرا یہ کہ دہشت گردی، طالبان، یہ تو آپ لوگوں کا آپس میں تھا، ادھر آپ مار رہے تھے، ادھر وہ آپ کو مار رہے تھے۔ ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم نے تو نہ ڈرون حملوں کی اجازت دی، نہ ہم نے اڈے دے دیے، نہ ہم نے جنگ کی بات کی، ہم نے تو ترقی دی ہے، ہم نے تو خوشحالی دی ہے، ہم نے تو امن دیا ہے، ہم نے تو معاشی سرگرمیاں دی ہے، ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ دیکھ لو نا آج کا سواد، دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنا سفر طے ہوا ہے، دیکھ لو خیبر پختونخوا۔ تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھیل کے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں وارن کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے، قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے، قوم امن چاہتی ہے، قوم آپ کے گیم ایکسپوز ہو چکا ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے۔ ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے، لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کھیلو، ہمارے امن سے مت کھیلو، ہماری خوشحالی سے مت کھیلو۔ یار ایک دھماکہ جب ہوتا ہے، 50 کا بندہ شہید ہوتا ہے، وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے نا، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی کوئی بہن ہوتی ہے۔ جب گھر پہ ماٹر گولا لگتا ہے تو ہم سے پوچھے نا، ہر گھر سے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہوئے تھے، ہمارے اسپتال تباہ ہو گئے تھے، ہمارے مساجد شہید ہو گئے تھے، تو کیوں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، ہم وہ دے چکے ہیں۔ ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو، ہمیں امریکی ریجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ، ہمیں امن سے جینے دو، ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو۔ اور میں وارن کرتا ہوں، بعد میں ہم نے ووٹ کی، سوال بہت اٹھائے، میں کل کہیں پہ سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار بات کر رہے تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے، تو سرحدیں بھی ہم نے سنبھال لی ہے، سرحدوں پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں۔